اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات بندوں کو عطا کیے، ہر حکم اور ہر عمل کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اپنی ایک برکت ہوتی ہے، اپنا ایک نور ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے بندے کو سب سے زیادہ جو قرب اللہ کا حاصل ہوتا ہے وہ سجدے میں حاصل ہوتا ہے۔ گویا نماز سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ نماز ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اس کے چھوڑنے پر سخت پوچھ ہوگی، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سب سے پہلے قیامت کے دن حساب ہی نماز کا ہوگا۔ کتنے احکامات ہیں، ہزاروں احکامات ہیں، لیکن سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ تو ایک تو نماز فرض ہے، وہ تو ہر حال میں لازم ہے، اور ایک نوافل نمازیں ہیں، ان نوافل سے بندہ اللہ کے قرب کے درجات حاصل کرتا ہے۔ آج اس پرفتن دور میں جس طرح اور بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے فتنے ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ نمازوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، نفل تو دور کی بات، وہ سنتیں بھی نہیں پڑھتے۔ گویا کہ یہ نماز ایک سر پر بوجھ ہے، اور جلدی جلدی ادا کر کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، سنتیں بھی نہیں پڑھتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ساتھیوں، یہ نماز اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنے احکامات آئے وہ اللہ نے زمین پر بھیجے، جبرائیل امین کے ذریعے ان کو اتارا، لیکن جب نماز دینے کا مرحلہ آیا تو یہ اتنا اونچا بڑا عمل تھا کہ اللہ نے اس کو زمین پر نہیں اتارا، اس کو دینے کے لیے اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلایا، اپنے نبی کو معراج کرائی، آسمانوں پر بلایا، اور آسمانوں پر بلا کر اپنے پاس اللہ نے پھر یہ حکم، یہ تحفہ نماز کا دیا۔ اس لیے کہتے ہیں یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ بعض علماء اس کو حدیث بھی کہتے ہیں، لیکن حدیث نہیں ہے۔ علماء طلباء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، الصلاۃ معراج المومن کہتے ہیں، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی بزرگ کا قول ہے، لیکن ہے یہ حقیقت۔ یعنی جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے روحانی ترقی کے اعلیٰ درجے تک پہنچایا معراج کے ذریعے سے، اسی طرح مومن کی روحانی ترقی نماز کے ذریعے ہوتی ہے، کہ گویا نماز مومن کی معراج ہے۔ اس لیے ہم اس کی بھی کوشش کریں، صرف فرض ہے وہ تو ہر صورت میں لازم ہی ہے، اس پر اکتفا نہ کریں، سنتوں کا خصوصاً اور کسی قدر نوافل کا بھی اہتمام کریں۔